ایک روشن صبح تھی۔ اسکول کی گھنٹی بج چکی تھی اور سب بچے اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کلاس کے آگے ایک 15 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس کا نام تھا ولید۔ ولید سب بچوں سے ذرا مختلف تھا۔ وہ نہ صرف بہت ذہین تھا بلکہ استاد بھی اکثر اسے کہہ دیتے تھے کہ ذرا بچوں کو کوئی سوال سمجھا دو۔ اس دن بھی وہ سفید قمیض، نیلی پتلون اور کالے جوتے پہنے، بال صاف ستھرے کر کے بورڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ ولید نے ہاتھ میں چاک پکڑی اور بورڈ پر ایک سوال لکھا۔ باقی سب بچے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اچانک کمرے میں ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے کسی نے دیوار کے پیچھے ناخن رگڑے ہو۔ سب بچے چونک گئے۔ کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا۔ ولید نے بچوں کو ہنسنے کی کوشش کی اور کہا، ارے شاید ہوا چل رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے بلب کی روشنی ایک دم جھلملائی۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ باہر راہداری سے قدموں کی بھاری آواز سنائی دینے لگی۔ دیم دیم دیم۔ بچے آہستہ آہستہ کرسیوں پر سے اٹھنے لگے۔ سب کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور ولید کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ قدموں کی آواز کس کی ہے؟ کلاس کے دروازے پر دستک نہیں ہوئی، مگر وہ آہستہ آہستہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلنے لگا۔ سب بچوں کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ اچانک ایک بڑا سا پنجہ کمرے کے اندر آیا۔ پنجہ اتنا بڑا کہ جیسے کسی دیو کا ہو۔ پھر ایک زوردار دھاڑ گونجی۔ گررررر۔ سب بچے چیخ اٹھے۔ کچھ اپنی کرسیوں سے کود کر کھڑکیوں کی طرف بھاگے، کچھ ڈر کے مارے میز کے نیچے چھپ گئے۔ کلاس میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اور پھر وہ آیا، ایک زبردست شیر۔ اس کی گردن کے گرد سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھیں عجب سی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے کے بیچ میں آیا۔ ولید کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر آنکھیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس نے سوچا، یہ عام شیر نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھوں میں کچھ راز چھپا ہے۔ شیر نے گردن گھمائی اور سب بچوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے نظریں ولید پر جما دیں۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ سیدھا اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ پورا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ صرف شیر کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس لمحے ولید کو لگا کوئی بہت بڑی مہم ابھی شروع ہونے والی ہے۔ شیر کی دھاڑ کے بعد کمرہ اور زیادہ خوفناک لگنے لگا۔ بچے ابھی بھی چیخ رہے تھے مگر اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام۔ بچوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ جیسے خود بخود تالا لگ گیا تھا۔ کھڑکیاں بھی ایک ایک کر کے بند ہو گئیں، جیسے کوئی ان کو باہر سے کھینچ رہا ہو۔ روشنی بجھنے لگی، بلب بار بار جل بجھ رہا تھا۔ ولید کا دل اور تیز دھڑکنے لگا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ شیر اب بھی کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی بھاری آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ اچانک شیر نے اپنی بڑی سی گردن ولید کی طرف موڑی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ شیر نے انسانی آواز میں کہا، تمہیں چنا گیا ہے ولید، اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ چل لو۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ڈر کے مارے رونے لگے، لیکن ولید اپنی جگہ کھڑا شیر کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام شیر نہیں، یہ اس کے لیے کوئی پیغام لایا ہے، اور شاید ایک مہم بھی۔ ولید کی آنکھیں شیر کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ اچانک کمرے کی دیواریں جیسے دھند میں گھلنے لگیں۔ کھڑکیاں، بلیک بورڈ، ڈیسک، سب کچھ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ ولید نے حیرت سے ادھر الفادیر دیکھا۔ بچوں کی چیخیں مدھم پڑ گئیں، اور اگلے ہی لمحے وہ کلاس روم نہیں بلکہ ایک گھنا جنگل تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت، پرندوں کی ڈرونی آوازیں، اور ہوا میں نمی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زمین پر گیلے پتے بکھرے ہوئے تھے
اور کہیں کہیں جھاڑیوں سے سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ولید کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن آنکھوں میں تجسس کی چمک بھی تھی۔ شیر نے آہستہ سے سر جھکایا اور بولا، یہ ہے اصل دنیا، تمہارا امتحان یہاں شروع ہوگا۔ یہ جنگل اس راز کو چھپائے ہوئے ہے جو تمہارے اسکول کی بنیاد سے جڑا ہے۔ ولید نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ خوف کے باوجود اس کے قدم مضبوط تھے۔ اس کے دل نے کہا، یہ میرا سفر ہے، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جنگل کے سناٹے میں صرف شیر کے قدموں کی بھاری آواز اور ولید کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ایک نئی مہم بس ابھی شروع ہونے والی تھی۔ ولید اور شیر جنگل میں کچھ دیر چلتے رہے۔ درختوں کے پیچھے سے عجیب پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں کہیں سرسراہٹ ہوتی تو لگتا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک گہری کھائی کے کنارے پہنچے۔ کھائی اتنی اندھیری اور گہری تھی کہ نیچے جھانکنے پر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کھائی کے اوپر ایک پرانا سا لکڑی کا پل تھا، مگر وہ آدھا ٹوٹا ہوا۔ کچھ تختے نیچے گر چکے تھے اور باقی لرز رہے تھے۔ شیر نے اپنی گہری آواز میں کہا، یہ پہلا امتحان ہے ولید، اگر ہمت ہے تو یہ پل پار کرو۔ ولید نے پل کو غور سے دیکھا۔ ہوا کہ جھونکے سے تختے ہل رہے تھے۔ نیچے اندھیرا اس کی آنکھوں کو خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن اس کے دل کی آواز کہہ رہی تھی، اگر یہ میرا سفر ہے تو مجھے رکنا نہیں چاہیے۔ اس نے ہمت جمع کی، ایک قدم آگے بڑھایا اور پل پر چڑھ گیا۔ تختے چرچرانے لگے، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا گیا۔ ایک تختہ اس کے وزن سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ ولید نے جھٹ سے دوسرے تختے پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ آخر کار وہ پل کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ شیر خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی، جیسے وہ ولید کی ہمت کو تسلیم کر رہا ہو۔ ولید اور شیر جب پل پار کر کے آگے بڑھے تو جنگل اور بھی گھنا ہوتا گیا۔ درخت اتنے لمبے تھے کہ آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، لیکن ساتھ ہی ایک پراسرار خاموشی بھی۔ اچانک ولید نے محسوس کیا کہ درختوں کے تنے ہلنے لگے ہیں۔ پتوں کی سرسراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ حیرت سے ایک درخت کے قریب گیا تو اچانک درخت کی موٹی جڑیں حرکت کرنے لگے اور ایک بھاری آواز گونجی، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ولید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر شیر نے دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، یہ تمہارا دوسرا امتحان ہے، ان درختوں کا سامنا کرو۔ اب دوسرے درختوں سے بھی آوازیں آنے لگیں، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کچھ درخت اپنی شاخیں نیچے جھکا کر ولید کے راستے کو روکنے لگے۔ ولید نے گہری سانس لی اور اونچی آواز میں کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں سچائی کی تلاش میں آیا ہوں اور اپنے مقصد تک پہنچ کر ہی رکوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، درختوں کی آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ شاخیں پیچھے ہٹ گئیں اور ایک نیا راستہ صاف ہو گیا۔ شیر نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں فخر جھلکنے لگا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ ولید واقعی بہادر ہے۔